تو آج جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کی برائیاں اور بگاڑ نظر آتا ہے. جھوٹ، دھوکہ، خیانت، بے حیائی، نوجوان بچوں میں، بچیوں کے اندر بگاڑ، بے حیائی بہت عام، چوری، ڈکیتی اور نہ جانے اس طرح کی کتنی ساری برائیاں ہیں. ان برائیوں کا حل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان برائیوں کو روکنے کے لیے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم ان برائیوں کو اکنالج کریں، انہیں تسلیم کریں کہ یہ برائیاں ہمارے یہاں ہیں. فلاں برائی میرے معاشرے میں ہے، فلاں بگاڑ میرے گھر کے اندر ہے، فلاں خرابی میرے پڑوس میں ہے، فلاں کمی میرے اندر ہے. پہلے تو ہم تسلیم کریں، پہلے مانیں کہ یہ برائی ہمارے یہاں ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس حقیقت کو تب تک اس کے حل کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. تو پہلے یہ تسلیم کریں کہ یہ برائیاں ہیں. جب ہم نے ان برائیوں کو پہچان لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا، تب ان برائیوں کے پیچھے اسباب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ برائیاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، ان اسباب کو پتہ کریں. اگر آپ نے صحیح سبب پتہ کر لیا کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں ان برائیوں کے پیچھے، تب ہم ان کے حل کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. برائیاں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، صحیح سبب آپ نے پہچان لیا. اب اس کے حل کے لیے، اس پریشانی کے سولوشن کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنا شروع کریں. اسی طریقے سے یہ برائیاں یا تو معاشرے سے ختم ہو جائیں گی یا کافی حد تک کم ہو جائیں گی. یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں، اس کی کچھ اگزامپلس لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک برائی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ والدین کی بات نہیں مانتے، بڑوں کی بات نہیں مانتے. والدین کی بات نہ سننا، والدین کی نافرمانی، یہ ایک برائی ہے معاشرے کے اندر، یہ ایک برائی عام ہے. اب اس کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ان برائیوں کے پیچھے ایگزیکٹ آپ صحیح ریزن پتہ کر لیں گے تب ان کا حل نکالنا آسان ہو جائے گا. وجہ کچھ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتداءً والدین نے بچے پر دھیان نہیں دیا، بچے کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں، اس کی ٹھیک سے تربیت نہیں کی. بچہ جو مانگتا گیا اس کو دیتے گئے. بچے نے ایک بار رو کر ضد کیا فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز ہم نے دے دیا. بچے نے ایک بار ضد کیا فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کر دیا اس کے لیے. بچے نے ایک بار یہ کہا، یہ کر دیا ہم نے. تو شروع سے ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، نہ اسے ہم نے کچھ سکھانے کی کوشش کی، بلکہ جیسے وہ کھیلتا رہا، جو چیزیں وہ چاہتا رہا ہم نے وہ چیزیں اسے دی، اور ہم نے بس اس کے کھانے پینے پر توجہ دی. بیٹا میرا کھایا کہ نہیں، بچے کو میرا کون سا کھلونا چاہیے، یہ چیزیں تو ہم اسے لا کر دے دیتے ہیں. چیزیں ہم اپنے بچوں کو لا کر دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنا وقت نہیں دیتے اپنے بچوں کو کہ ان بچوں کو بیٹھ کر سکھائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، تربیت کریں ان کی. تو ایک سبب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہ کرنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر بچے جو گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر سے باہر بچے گئے، باہر مختلف طرح کے بچوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو برائی کا چونکہ غلبہ ہے آج کے ٹائم میں، جو گلی محلے میں گھومنے والے بچے ہیں ان میں عام طور سے گالی گلوچ اور دوسری طرح کی بگاڑ پائی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ان بچوں کے ساتھ گیا، ان کے ساتھ رہنے لگ گیا، تو معاشرے میں جب ہمارا بچہ سماج میں جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، تو وہاں سے کچھ برائیاں لے کر کے آتا ہے. پھر اسکول میں جو بچے جاتے ہیں پڑھنے، اسکول میں بھی سارے بچے اچھے نہیں ہوتے. 50 بچے پڑھ رہے ہیں کلاس میں، 50 میں سے 10 12 15 20 بچے ایسے ہوں گے جو بڑے بگڑے ہوئے ہوں گے. تو ان بچوں کے ساتھ جب ہمارا بچے ملتا ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ان سے بھی کافی کچھ متاثر ہوتا ہے، کافی کچھ بگاڑ ان کے ذریعے سے بھی ہمارے بچے کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اسباب ہیں. ایک برائی ہے کیا کہ بچہ نافرمان ہو رہا ہے، بچہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے، ماں باپ کی بات نہیں سن رہا ہے، بڑوں کی بات نہیں سن رہا ہے. یہ ایک برائی ہے. اس برائی کے پیچھے ہم نے 3 ریزن پتہ کیے، 3 سبب پتہ کیا، 3 وجہ پتہ کی ہم نے کہ ایک تو ہم نے ابتداءً تربیت پہ دھیان نہیں دیا. دوسرا، بچہ ہمارا گھر سے باہر گیا، کس سے مل رہا ہے، کس طرح کے دوست ہیں اس کے ہمیں نہیں پتہ.
پھر اسکول میں جا رہا ہے تو اسکول میں کس طرح کے دوستوں سے مل رہا ہے، یہ ہم نے سبب پتہ کر لیا۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے انہیں روکنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں گے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کریں، انہیں سکھائیں، سمجھائیں بیٹھ کر کے، ان کی تربیت کریں۔ چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں جو وقفے وقفے سے ہم اپنے بچوں کو بول دیتے ہیں، وہ باتیں بچوں کے عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے۔ بسا اوقات بچہ ان چیزوں کو مانتا ہے، گرچہ ظاہری طور سے نافرمانی کر رہا ہو، لیکن اندر سے وہ چیز مانتا ہے کہ میرے باپ جو چیز بتا رہے ہیں، میری والدہ جو چیز بتا رہی ہیں وہ صحیح ہے۔ تو بچوں کو وقفے وقفے سے نصیحت کرتے رہیں، دینی باتیں بتاتے رہیں، یعنی ان کی تربیت پہ دھیان دیں، خصوصاً صرف کھلانے پلانے اور کھلونے پہ دھیان نہ دیں بلکہ ان کی تربیت پر دھیان دیں۔ ایک چیز تو اس طریقے سے ہم ایک جو سبب تھا اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے، باہر کس طریقے کے بچوں سے مل رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے، ہم پتہ کریں کہاں جا رہا ہے، یہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس طرح کے اس کے دوست ہیں۔ ہم صرف انہی بچوں کے ساتھ اسے جانے دیں جنہیں کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے، اور ہمارا بچہ کتنی دیر کے لیے گھر سے باہر گیا اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، کتنی دیر وہ کھیلنے جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو کافی حد تک سدھار سکتے ہیں۔ تیسری وجہ، اسکول میں بچہ جا رہا ہے، اسکول میں وہاں پر جو غلط طرح کے بچے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، بسا اوقات بچہ وہاں سے کافی کچھ غلط چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس سبب کو ختم کرنے کے لیے ہم وہاں کے ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں، یا اس پہ نگرانی کسی طرح سے ہم رکھ کر کے، سمجھا کر کے کافی حد تک ان چیزوں سے ہم دور رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب ہم پہلے سبب پتہ کریں گے کہ کیا سبب ہے اس برائی کے پیچھے کہ بچہ ہمارا بگڑ رہا ہے، بچہ نافرمان ہو رہا ہے، ہم نے پہلے سبب پتہ کیا، سبب پتہ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اقدامات کیے، ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے ان سبب کو ختم کرنے کے لیے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے۔ اس طریقے سے ہمارا بچہ کافی حد تک یا تو مکمل طور سے سدھر کے ایک اچھا انسان بن جائے گا، ایک اچھا بچہ بن جائے گا، یا پھر کافی حد تک جو برائیاں اس کے اندر تھیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اسی کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ یہی طریقہ رہے گا، طریقہ یہ رہے گا، پہلے آپ برائی کو پہچانیے، برائی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، پھر اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے، ان سبب کو تلاش کیجئے۔ آپ نے صحیح سبب ڈھونڈ لیا، صحیح وجہ پتہ کر لی کہ اس برائی کے پیچھے صحیح وجہ کیا ہے، تو پھر آپ آسانی سے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، آسانی سے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں ان کی۔ آج ارتداد کا فتنہ بھی بہت عام ہے، مسلمان بچیاں دین چھوڑ کر کے، اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں، صرف عشق اور محبت کے چکر میں اپنے اسلام کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اسباب تلاش کرتے ہیں۔ میں کوئی مکمل تجزیہ یہاں پیش نہیں کر رہا، لیکن میں کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کو یہاں پر بتا سکتا ہوں۔ ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو ایسی یونیورسٹیز میں بھیجا، ایسی کالجز میں بھیجا جہاں مخلوط نظام تعلیم ہوتی ہے، کو ایجوکیشن چلتا ہے، مکس جنڈر سسٹم چلتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب لڑکے لڑکیاں ظاہر سی بات ہے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، بہت ممکن ہے اگر 20 مسلمان بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں وہاں، بیچ میں سے 2 کسی غیر مسلمان سے بھی اس کا تعلقات ہو جائے۔ تو یہ جو کو ایجوکیشن ہے، یہ مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ ایک سبب ہے ارتداد کا۔ اس کے علاوہ ایک سبب یہ ہے کہ بچیوں کی شادی ہم نے مناسب وقت پہ نہیں کی، تعلیم کی وجہ سے، چاہے دوسرے اسباب کی بنیاد پر ہم نے بچیوں کی شادی کو مؤخر کر دیا کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے، بچی ابھی BA کر رہی ہے، بچی ابھی MA کر رہی ہے، وقت پہ ہم نے بچیوں کی شادی نہیں کی۔ یہ ایک سبب بن سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بچیوں کی دینی تربیت ٹھیک سے نہیں کی، انہیں دین اور اسلام کے بارے میں ٹھیک سے نہیں بتایا۔ تو یہ 3 وجہ ہمارے سامنے نکل کر کے آئی جس کی وجہ سے آج مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ پہلا سبب تھا مکس ایجوکیشن، کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم، ایسی یونیورسٹیز میں اپنی بچیوں کو بھیجنا جہاں پر لڑکے لڑکیاں ساتھ میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ یہ ایک سبب ہے۔ اس سبب کو روکنے کے لیے، اس وجہ کو ہم ختم کرنے کے لیے
جو سماج کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، جو مسلمان MLA ہیں، MP ہیں، یہ لوگ ہو گئے، چاہے جو معاشرے کے بڑے مالدار لوگ ہیں، اس طرح کے 20 25 50 لوگ مل جائے، معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے لوگ مل جائے تو ہم اپنے علاقے میں ایک کالج، ایک یونیورسٹی بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص ادارہ قائم کر سکتے ہیں، جہاں پر مسلمان بچیاں پردے میں جا کر کے پڑھ سکتی ہیں، جہاں پر بچیوں کے لیے الگ انتظام ہو۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر۔ ہمارے بچے انسان ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان کے اندر جذبات، خواہشات کا پیدا ہونا فطری ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ اب جب وقت پر، مناسب وقت پر بچوں کے نکاح نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ پھر غلط راہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو خواہشات ہے وہ فطری ہے، انسان اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ یا تو آپ حلال طریقے سے اسے پورا کریں، اگر حلال طریقے سے وہ چیز پوری نہیں ہوگی، بچہ حرام راستہ ڈھونڈ لے گا آپ کا۔ یہ خود بخود ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز رک جائے گی، آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں، ہمارا بچہ نیک ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سمجھا رکھا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حلال طریقے سے اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے، وہ حرام طریقے سے پورا کر لے گا۔ تو مناسب وقت پر بچوں کی شادی کر دینا، شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس کے لیے حل ہے، موجود ہے، گرچہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس کے بعد ایک سبب ہے کہ بچوں کے اندر دین کی تعلیم نہ ہونا۔ بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھنے تو جا رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ تو رہی ہیں، لیکن ایسی جماعتیں موجود ہیں جو انہوں نے عورتوں کا مسجد میں آنا تک بند کر رکھا ہے، حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اب بچیاں دین سیکھے تو سیکھے کہاں سے؟ بچیوں کے پاس دین کا علم تو ہے نہیں، نہ وہ مسجد کے دروس میں حاضر ہو سکتی ہے، نہ وہ جمعہ کا خطبہ سن سکتی ہے، تو دین کا علم آئے تو کہاں سے آئے؟ دین کی بنیادوں سے ناواقف ہوتی ہیں بچیاں۔ اگر ان بچیوں کو یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ رب العزت نے مسلمان اور کافر کا نکاح حرام کر رکھا ہے، مسلمان کا نکاح کافر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے مسلمان کا نکاح کافر سے ہو جائے، یعنی مسلمان کا نکاح غیر مسلمان سے نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، الا یہ کہ جس لڑکے سے لڑکی نکاح کر رہی ہے وہ لڑکا اسلام قبول کر لے، یا پھر جس لڑکی سے لڑکا نکاح کر رہا ہے وہ لڑکی اسلام قبول کر لے۔ تو جب تک دھرم الگ الگ ہے تب تک نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر سے مکمل طور سے حرام قرار دیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آپ لوگ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کیجیے، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی آپ اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مردوں سے کیجیے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو دھرم جب تک الگ الگ ہے، دین الگ الگ ہے، اختلاف دین کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بنیادی سی تعلیم نہیں دی بچیوں کو، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری بچیاں ان سے بات چیت کرتے کرتے ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ تو دین کی تعلیم، دین کی سمجھ، اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، اللہ رسول کی محبت، توحید کی باتیں، سنت کی باتیں اگر اسے ہم سکھاتے، سمجھاتے تو شاید یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو یہ 3 سبب ہم نے پتہ کیے یہاں پر، کیوں ارتداد کا فتنہ عام ہوا، کیوں جو مسلمان بچیاں ہیں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئیں۔ 3 وجہ ہم نے پتہ کی۔ ایک، مخلوط نظام تعلیم، ایسی یونیورسٹیز پڑھی ہیں جن کا نام تو جامعہ اسلامیہ ہے، جامعہ اسلامیہ نام ہے، اسلامیہ نام ہے، لیکن وہاں پر مسلمان بچیاں غیروں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چل رہی ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی یونیورسٹی، یہ حالت ہے۔ تو مخلوط نظام تعلیم، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، الا یہ کہ بہت ہی مخصوص کر دیا جائے۔ تو یہ ایک وجہ ہے مخلوط نظام تعلیم جو بعض بچیوں کے ارتداد کا سبب بنتی ہے۔ دینی علم سے غفلت، یہ ایک سبب ہے۔ نکاح کا وقت پر نہ کیا جانا، یہ ایک سبب ہے۔ ان چیزوں کو ہم ختم کر کے، یعنی ہم اپنی بچیوں کو ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پر صرف سنگل جینڈر سسٹم چلتا ہے، جہاں پر صرف لڑکیوں کا نظام ہے، لڑکیوں کے لیے پڑھائی ہوتی ہے، اور ان کا نکاح مناسب وقت پر کریں، ایسے ہی انہیں دینی تعلیم سے آگاہ کرتے رہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اسباب کو پتہ کر کے، چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے ہم ان برائیوں کو معاشرے سے یا تو ختم کر سکتے ہیں یا کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب برائیاں وہ دیکھتے ہیں آس پاس تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو عالم علماء کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا بتانا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے بلائے، اور جتنا باطل کو مٹا سکتا ہے اتنا اپنی طرف سے کوشش کر کے باطل کو مٹائے، برائی کو ختم کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن معاملہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں یہاں کیا کر سکتا ہوں، اسے کرنا چاہیے۔ ہر ایک دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، میں خود کیا کر رہا ہوں یہ نہیں سوچتا۔ تو یہ سوچیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے معاشرے کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے سماج کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے، پیر دیا ہے چلنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے۔ یہ سارے اعضاء جب کام کرتے ہیں، ہاتھ، آنکھ، کان، پیر، یہ سب سارے اعضاء جب کام کرتے ہیں تب انسان گھر سے نکل کر کے مسجد تک پہنچتا ہے۔ مسجد تک آنا ایک مقصد ہے، اس مقصد تک انسان کب پہنچتا ہے؟ جب انسان کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ صرف آنکھ کام کرے انسان کی، پیر کام نہ کرے، کیسے پہنچے گا مسجد؟ جیسے ایک گاڑی کے چلنے کے لیے، گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیئرنگ، ایک انجن، پہیے ہوتے ہیں، پیٹرول کی ٹنکی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈرائیور بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ کام کرنا شروع کرتی ہے تب گاڑی چلتی ہے، اپنے مقصد تک پہنچتی ہے۔ اگر انجن ہی نہ ہو، صرف پہیے اور اسٹیئرنگ سے گاڑی چل جائے گی؟ یا انجن ہو، اسٹیئرنگ ہو، پہیے نہ ہو، گاڑی چل جائے گی؟ یہی ساری چیزیں ہو، ڈرائیور ہی نہ ہو، گاڑی چل جائے گی؟ نہیں چلے گی گاڑی۔ تو جب ساری چیزیں، سارے اعضاء، سارے ارکان مل کے کام کرتے ہیں تب معاشرہ جو ہے یہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے، کیا اقدامات، کیا قدم اٹھا سکتا ہے برائیوں کو روکنے کے لیے معاشرے سے، اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے۔ جو شخص جس بھی اعتبار سے کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے معاشرے سے برائی کو مٹانے کے لیے، اسے حصہ لینا چاہیے۔ کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کرے۔ کوئی مال کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ مال کے ذریعے سے کرے۔ کوئی علم کے ذریعے سے کر سکتا ہے، عالم علماء کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم سارے لوگ مل کر کے کوشش کریں گے، ہمارے پاس جتنی طاقت ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں، ہم سب مل کر کے جب کام کریں گے تب یہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی یا کم ہو پائیں گی۔ صرف ایک ذمہ دار یا ایک عالم یا ایک شخص کے چاہنے سے یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی، ممکن نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کے ساتھ میں کام کرنا ہوگا، تب ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کر پائیں گے۔